مجھے عزیزو رشک ہوتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اپنی قوم پر غرور کرنے کو دل کرتا ہے کہ اتنے برے حالات میں آج بھی ہم بات کر رہے تھے کہ 1990 سے لے کر اور 2015 تک، جی 2015 تک تقریباً 25 سال پاکستان میں ہم نے جنازے اٹھائے، خاص طور پہ 1990 سے لے کے 1915 تک۔ یہ جب آرمی پبلک اسکول کے اوپر حملہ ہوا تو اس کے بعد ہمارے دشمنوں پر گھیرا تنگ کیا، وہ بھی آرمی کی وجہ سے وہ پریشان ہو گئے تھے، ہماری وجہ سے نہیں ہوا وہ بھی، لیکن ٹھیک ہے، دیر آئے درست آئے، جی جو بھی ہوا ٹھیک ہوا۔ لیکن پھر اس کے بعد پھر ان دشمنوں پہ، اور پھر 2015 سے بعد سے اب پچھلے سال اور اس سال کچھ بہتری نظر آئی ہے، کچھ مسلسل ہم نے تو جنازے اٹھائے، مگر ان سخت ترین حالات میں بھی، انتہائی مشکل حالات میں بھی، وہ اکیلا روڈ پہ جو مجلس میں کسی گاؤں سے، کسی علاقے سے، کسی امام بارگاہ سے دوسرے امام بارگاہ مجلس کرنے کے لیے ایک عزادار گزرتا تھا کالے کپڑے پہن کے، وہ اکیلا گزر رہا ہوتا تھا، اسے پتا تھا کہ کہیں سے بھی کوئی گولی آ جائے گی، مجھے مار دیا جائے گا، مگر اس نے کالے کپڑے چھوڑے نہیں، چھتوں سے علم اترے نہیں۔ بھئی موجیاں والا تو سارے آبادی ایک آپ کی اپنی ہے نا، تو یہاں بہرحال پھر بھی بڑا کارنامہ نہیں ہے کہ گھروں سے علم نہیں اترے، لیکن ان آبادیوں میں ذرا پاکستان جو پیواڑ سے لے کے کراچی تک پاکستان کی مختلف آبادیوں میں، پوری آبادی میں کوئی گھر اہل بیت کے چاہنے والوں کا نہیں ہے، ایک گھر ہے وہ علم لگا کے بیٹھا ہوا تھا۔ میں دسیوں مثالیں پاکستان میں جانتا ہوں کہ جہاں ان کے ساتھ کہاں کہاں کیا کیا ظلم اور زیادتیاں ہوئیں، مگر انہوں نے اپنی نشانیوں سے ہاتھ نہیں اٹھایا، اپنی علامتوں سے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ وہ کالے کپڑے پہن کے جب گزرتا تھا روڈ سے، اور پھر حملے ہوتے تھے، زلجنا لے کے جا رہے تھے سجانے کے لیے ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں، رستے میں زلجنا کو گولیاں مار دیں، لے جانے والوں کو گولیاں مار دیں، 85 مثالیں پاکستان میں ہوئیں، مگر اس کے باوجود کالے کپڑے ختم نہیں ہوئے، علم اترے نہیں۔ وہ کوئی اور ہیں جو نشانیوں کو کھو کر جیتے ہوں، جو مجمع میں اور بھیڑ میں گم ہو جائیں، وہ شیعہ نہیں ہوتے، جو اپنی نشانیوں کے ساتھ جیتے ہوں انہیں علی کا چاہنے والا کہا جاتا ہے۔ کسی نے دیکھا نہیں تھا کہ بت ابراہیم نے توڑے، مگر سارا شہر کہہ رہا تھا یہ کام ابراہیم کا ہے۔ حضرت ابراہیم گئے نا بت خانے میں، جب یہ سب لوگ چلے گئے تہوار منانے کے لیے شہر سے باہر، تو حضرت ابراہیم نے چھوٹے چھوٹے بتوں کے کسی کی ناک کاٹی، کسی کی آنکھ پھوڑی، کسی کا بازو کاٹا، کسی کی ٹانگ توڑی، اور بڑے بت کے گلے میں کلہاڑی لٹکا دی۔ اور جب یہ سب آئے بت خانے میں تو دیکھا کہ بت ٹوٹے ہوئے، ایک بڑا بت ہے جو سالم ہے، اس کے گلے میں کلہاڑی لٹکی ہوئی ہے، تو سب نے کہا ہو نہ ہو یہ اسی کا کام ہے، یقال لہ ابراہیم، جسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ کسی نے دیکھا نہیں تھا، مگر طریقہ بتا رہا تھا کہ کام کس کا ہے، روش بتا رہی تھی کہ کام کس کا ہے۔ بھئی علی کا مارا ہوا جنازہ پکار کے کہتا تھا کہ علی نے مارا ہے۔ جب میرے مولا مارتے تھے نا، توجہ ہے نا، تو یا عمودی مارتے تھے، سر کے بیچ میں تلوار مارتے تھے اور برابر کا کاٹتے تھے، یا افقی کاٹتے تھے، بدن کے بیچ سے مارتے تھے یا اوپر سے نیچے مارتے تھے۔ علامہ ذیشان درجبادی لکھتے ہیں کہ علی کی تلوار کی 10 خصوصیتیں تھیں، ان میں سے ایک خصوصیت یہ تھی کہ کانت ضربات علی ابکارا، علی کی ہر ضربت نئی ہوتی تھی۔ اگر علی نے اگر 1,00,000 مرتبہ تلوار اٹھائی ہے نا، تو کوئی ضربت کسی ضربت سے ملی بھی نہیں ہوتی تھی، ہر ضربت کا انداز نیا ہوتا تھا۔ اور جو اگر عمودی چلاتے تھے، اوپر سے نیچے تلوار مارتے تھے، برابر کا ٹوٹ کے گرتا تھا، افقی چلاتے تھے تو پیچھ سے دھڑ گرتے تھے، اور جنازہ 2 ٹکڑے بتاتے تھے کہ علی کا مارا ہوا ہے، اس وجہ سے بڑی عنایت آپ کا شکر گزار ہوں، دونوں ٹکڑے بتاتے تھے کہ علی کا مارا ہوا ہے۔ وہ کیوں کیسے بتاتے تھے کہ 1 گرام کا فرق بھی نہیں ہوتا، بالکل برابر کا وزن۔ بڑا حسین جملہ لکھا ہے علامہ ذیشان درجبادی میں، فرماتے ہیں
کہ علی کا مارا ہوا اتنا برابر کا ہوتا تھا کہ تولے اور ماشے کا فرق نہیں ہوتا تھا، جس کی ضربت میں عدالت پائی جاتی ہو۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ مجھے اس کے مزاج میں کتنی عدالت ہوگی۔